السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا تعلق ہے میٹرکس سے۔ میٹرکس اور اسلام۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ سوال بھیجا ہے کہ سر یہ میٹرکس بہت زیادہ سننے میں آتا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے، اس کی کوئی اصلیت ہے، یہ آخر ہے کیا؟ اگر آپ نے ہائی اسکول میں 10ویں جماعت میں یا جو بھی آپ جماعت سے گزرے ہوں اسکول لیول میں، آپ نے میٹرکس کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ اب آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے وہ اور بات ہے، لیکن ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتے ہیں۔ میٹرکس ہوتا کیا ہے کہ ایک اسکوائر بریکٹس بنائے جاتے ہیں اور اس اسکوائر بریکٹس میں کچھ نمبروں کو رکھا جاتا ہے، اور ان نمبروں کو اس میں رکھنے کے بعد ایک پیٹرن دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اسے حل کیا جاتا ہے کہ آیا یہ کوئی میٹرکس ہے بھی یا یہ میٹرکس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ تو میٹرکس کیا ہوا کہ روز اینڈ کالمز میں نمبروں کو ارینج کیا جاتا ہے، تو انہیں ایک بریکٹ میں قید کیا جاتا ہے۔ یعنی عام الفاظ میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک سسٹم بنایا جاتا ہے، اور زندگی کا بھی ایک سسٹم ہے جسے میٹرکس آف لائف کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں پر بھی چلے جائیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی سسٹم ضرور ملے گا جس کے تحت ملک ہو یا ایک آرگنائزیشن ہو یا ایک محلہ ہو یا ایک گھر ہو، اسے چلایا جاتا ہے۔ تو ہر گھر کا ایک میٹرکس ہوتا ہے، ہر آرگنائزیشن کا ایک میٹرکس ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک میٹرکس ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کا بھی ایک میٹرکس ہے، اور اسی طرح لائف کا بھی ایک میٹرکس ہے۔ اسلام نے بھی آپ کو ایک میٹرکس دیا ہے اور ایک میٹرکس کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ جس میٹرکس کے بارے میں خبردار کیا ہے وہ برائی کا میٹرکس ہے، اس میں برائی ارینج ہوئی ہے، اور جس میٹرکس کو فالو کرنے کے لیے کہا ہے وہ اچھائی کا میٹرکس ہے، جس کے اندر ہر رو، ہر کالم، ہر خانے میں ایک میٹرکس کے اندر ایک ایسی ویلیو ہے جو آپ کو اچھائی کی طرف رغبت دلاتی ہے، اور اس کا ایک ریوارڈ بھی چھپا ہوا ہے۔ اب وہ ریوارڈ 10 گنا سے 700 گنا تک بھی ہو سکتا ہے، اور 700 گنا سے تجاوز بھی ہو سکتا ہے، یعنی 10 ٹائمز ٹو 700 ٹائمز اس کا ایک نیکی کا ریوارڈ ہو سکتا ہے، اور بعض نیکیوں کا 700 یعنی 700 ٹائم سے بھی زیادہ ریوارڈ مل سکتا ہے۔ تو یہ میٹرکس آف لائف اسلام نے ہمیں ڈیفائن کر کے بتا دیا۔ اچھا، پھر اچھائی کے میٹرکس کو آپ سٹڈی کریں تو اس میں اسلام نے ہمیں ملٹی ڈائمینشنل انالیسس کر کے بھی بتائے ہیں کہ اگر تم اچھائی کے میٹرکس کو فالو کرتے ہو تو ہوگا کیا کہ تمہاری روحانیت جو ہے وہ حاوی ہوگی، اور تمہارا نفس کمزور ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ نفس تمہاری روحانیت کے سانچے میں ڈھلتا چلا جائے گا۔ اور اس نفس کو روحانیت کے سانچے میں ڈھالنا یہی مرد مومن کا کام ہے۔ اور یوں نفس امارہ سے، لوامہ سے ہوتا ہوا مطمئنہ کے راستے پر گامزن ہوتا ہے، مطمئنہ میں قرار پاتا ہے، پھر راضیہ، مردیہ، اور یہاں تک کہ کاملہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ سفر جاری رہتا ہے جب تک سانس میں سانس ہے، جسم میں سانس ہے، جب تک سانس نہیں نکل جاتی، روح قبض نہیں ہو جاتی، تب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہاں سفر ختم نہیں ہوتا، اب میٹرکس کا ایک اور ڈائمنشن شروع ہوتا ہے۔ ایک ڈائمنشن آف میٹرکس سے آئے جسے عالم ارواح کہتے ہیں، اس عالم ناسوت میں جسے دنیا کہتے ہیں، اس کے بعد عالم برزخ میں یہ ایک اور ڈائمنشن ہے۔ یہاں پر بعض ارواح جو ہیں جنہیں جسم دے کر سزائیں دی جاتی ہیں، اور بعض ارواح کو جسم دے کر انہیں نعمتوں میں رکھا جاتا ہے۔ یہ جسم وہ جسم نہیں ہوتا جس جسم سے ہم دنیا میں زندہ رہتے ہیں، یہ جسم کوئی اور جسم ہے۔ اچھا، اب جسم جو دنیا والا ہے اسے پھر ہم آخرت کے ڈائمنشن میں پائیں گے، جہاں روح ایک دفعہ پھر جسم میں داخل کر دی جائے گی، اور اس کے بعد جزا و سزا کو پائیں گے۔ سزا پانے والوں کا جسم پھر جہنم کے لحاظ سے کر دیا جائے گا، یعنی بعض کا جسم تو اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ان کی ایک داڑھ احد پہاڑ جتنی ہو جائے گی، کہ ان کے اکثر حصے کو عذاب ہو۔ اور جنتیوں کو جنت والے لباس پہنائے جائیں گے، جنت والا جسم عطا کیا جائے گا۔ جنتی مرد ہوں یا عورتیں، انہیں جنت میں اس مقام پر اس لحاظ سے انٹر کیا جائے گا کہ ان کا جسم جنت کی آب و تاب برداشت کر سکتا ہو، اس میں سسٹین کر سکتا ہو، اسے انجوائے کر سکتا ہو، کیونکہ یہ جسم اس قابل نہیں ہے کہ جنت کو دیکھ بھی سکے، رہنا تو بہت دور کی بات ہے۔
anyway, کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ وہ پھر ایک الگ ڈائمنشنز میں انسان چلا جائے گا. تو یہ میٹرکس ہے جس کے اندر جو ہے ایک سسٹم بنایا جاتا ہے. اچھا، یہ میٹرکس دیے کیوں جاتے ہیں دنیا میں؟ تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کے اسلوب اور طریقے ہم اس کو صحیح طریقے سے فالو کر سکیں. مثال کے طور پہ جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو ساتھ ہی ساتھ ایک میٹرکس دیا گیا جس کو سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کیا کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو تم نے اس ہدایت کی اتباع کرنی ہے، اور جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، جو اس میٹرکس کے اندر رہے گا، اس ہدایت میں جو میری طرف سے آئی ہے، تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کوئی غم ہے نہ کوئی ان کے لیے خوف ہے. اور جو اس میٹرکس سے باہر کسی اور میٹرکس کا متلاشی ہوگا، کسی اور میٹرکس کو فالو کرے گا، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن انہی پر خوف ہوگا، انہی پر غم ہوگا، اور یہ جہنم کے مستحق ٹھہریں گے. اور یہ وہ جگہ ہے کہ عذاب علیم ملے گا، اور بڑا ہی دردناک انہیں وہاں پر عذاب ملے گا. تو میٹرکس کیا فالو کرنا ہے یہ اسلام نے ڈیفائن کر کے آپ کو بتا دیا. اچھا، اب اسی طرح جو ہماری لائف سٹائل ہے اس میں بھی ایک میٹرکس ہے. اس میٹرکس میں اگر آپ نے اچھی جاب پکڑنی ہے تو اس کا ایک میٹرکس ڈیفائن ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح اسکولنگ کرنی ہے، پھر کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اور اس کے بعد جاب ہنٹنگ ہے، اور اس کے بعد جاب میں داخل ہونے کے بعد اگر آپ اس میٹرکس کو فالو کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ بڑھتے رہتے ہیں. اور جو ان میٹرکس کو فالو نہیں کرتے پھر اس کے بعد اس میٹرک سے باہر ہوتے ہوئے وہ ان امپلائمنٹ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، بے روزگاری کا، انہیں کوئی ان پڑھ کہتا ہے، کوئی جاہل کہتا ہے، واٹ ایور از دا کیس. اچھا، اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ تعلیمی نظام سے گزرنے کے بعد امپلائمنٹ کے بجائے خود امپلائر بن جاتے ہیں، یعنی بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس بزنس کو بھی اس میٹرکس کے اندر ہی رہ کر بزنس کرنا پڑتا ہے. جو چیزیں لیگل ہیں اس میں آپ بزنس کر سکتے ہیں، جو چیزیں انلیگل ہیں اس میں پھر آپ کو سسٹم سزا دیتا ہے. تو وہ میٹرکس ہے. اچھا، اسی طرح بزنس کر رہے ہیں، ٹیکس پے کرنا ہے، جاب کر رہے ہیں، ٹیکس پے کرنا ہے، یہ تمام معاملات ساتھ لے کے وہ سسٹم، وہ میٹرکس آف لائف چلتا رہتا ہے. وہ میٹرکس آف لائف جو ہے وہ کیپٹلزم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، سوشلزم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور کمیونزم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یا جو بھی اس کی فارم ہو، جس طرح بھی معاملہ آپ کے ہاں سسٹمیٹکلی سسٹین کر رہا ہے، وہ ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کو جو توڑتے ہیں انہیں عام زبان میں اصول کہتے ہیں. اصول از بیسکلی دا میٹرکس آف لائف. تو ان کو توڑنے والے کو پھر سسٹم سزا دیتا ہے. اچھا، سسٹم کرپٹ ہو جائے یعنی کہ میٹرکس خود کرپٹ ہو جائے تو نتیجتاً بعض لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو خوب رگڑا دیا جاتا ہے. یعنی کوئی پینسل چوری کرے تو اس کو رگڑا دیا جاتا ہے، کوئی کروڑ روپے کی کرپشن کر دے تو وہ پھر سیر سپاٹے کرتا ہے، ایوانوں میں بیٹھتا ہے، اور بلکہ بہت سارے ایوانوں میں بیٹھنے والوں کو فنڈ بھی کرتا ہے. پھر ان کے بہرحال ایک پورا کرپشن کا سسٹم پیدا ہو جاتا ہے. اینی وے، دا باٹم لائن از کہ یہ جو میٹرکس آف لائف ہے اس کو بڑا ڈیفائن کیا ہے اسلام نے کہ تمہارے جتنے میٹرسیز ہوں گے، چاہے وہ پڑھائی کے میٹرکس ہوں، یا زندگی گزارنے کے میٹرکس ہوں، یا تمہارے حکومتی طرز کے میٹرکس ہوں، تمہارے جتنے معاملات کے میٹرکس ہیں، اگر وہ اسلام کے بنائے ہوئے میٹرکس کے اندر ہوں گے تو پھر تمہارے کام نیکیوں والے ہوں گے. اور جہاں تم نے اپنے میٹرکس کو اسلام کے میٹرکس سے نکالا تو پھر تم شیطان کے میٹرکس میں داخل ہو جاؤ گے، اور وہاں جتنے بھی کام ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ خراب ہوں گے. اس لیے اسلام نے اپنے میٹرکس کا ایک پری ریکویزٹ رکھ دیا. وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اس میٹرکس میں عمل ہے، پر اس عمل سے پہلے نیت ہے. اگر نیت خراب ہے تو تم اسلام والے میٹرکس میں ہو ہی نہیں. اور اگر تم اسلام والے میٹرکس میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اپنی نیتوں کو پیور کرو. تو آئی ہوپ یہ آپ کو ذرا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ جو میٹرکس کرتے نظر آتے ہیں. اچھا، اسی طرح میٹرکس کے اور زاویے بھی ہیں. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس میٹرکس میں ملٹائی ڈائمنشنز بھی ہیں. اگر آپ روحانیت کے میٹرکس میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں ملٹائی ڈائمنشنز ہیں، اور جب ان ڈائمنشنز میں آپ داخل ہوتے ہیں، جب آپ سلوک کی منزلوں کو چلنا شروع کرتے ہیں، آپ سالک ہوتے ہیں، تو پھر پردے اٹھتے ہیں. جب پردے اٹھتے ہیں تو پھر آپ کسی اور ڈائمنشن میں دیکھ پاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ان ڈائمنشنز میں نہیں دیکھ پاتے، ان لوگوں کے انکاری ہو جاتے ہیں جو ان ڈائمنشنز میں دیکھتے ہیں.
اس لیے یہ ڈائمینشنل علم جو ہے یہ عام طور پر ایسے کھلے عام بانٹا نہیں جاتا، نتیجتاً ایسے لوگ پھر بہت زیادہ کثرت میں پائے جاتے ہیں جن میں ادب آداب تو ہوتے نہیں اور نہ ہی وہ علم سے واقف ہوتے ہیں، بس انہیں اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا ان کے سامنے ہے، اور وہ حواس خمسہ سے حاصل ہوئے وہ علم کو سارا کچھ سمجھنے لگتے ہیں، نتیجتاً وہ اس علم کے انکاری ہو جاتے ہیں جو ان کی آنکھوں سے فی الحال پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ ایک گلاس سے پانی میں نے پیا اور پی کے میں نے اس کو ڈیفائن کیا، اب آپ یا تو میرا ورڈ لے لیں کہ بھئی جو میں کہہ رہا ہوں پانی ویسا ہی ہے، یا پھر آپ پانی چکھ کر خود کسی نتیجے پر پہنچ جائیں، لیکن پانی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، میں نے کہیں اور یہ پانی پیا تھا اور وہ پانی تک آپ جا نہیں سکتے، تو یو ایدر ٹیک مائی ورڈ فار اٹ یا پھر آپ انکار کر دیں کہ ایسا پانی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ تو یہی دو کیٹیگریز میں لوگ ہیں۔ جب روحانیت پہ ہم بات کرتے ہیں تو اسلام کے میٹرکس میں موجود بعض لوگ جو ہے اس کو ریشنل گراؤنڈز کے اوپر ڈینائی کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریشنل گراؤنڈز کے اوپر انالائز ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو روحانیت کی منازل ہیں، ان کا اس مادی دنیا میں رہ کر اپنے پیرامیٹرز اسی میٹرکس میں سیٹ کرتے ہوئے انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اسی طرح بعض روحانیت میں سب سے اعلیٰ درجے پر تو انبیاء اور اللہ کے رسول اور انبیاء ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اور ڈائمینشنز کھول دیے جاتے ہیں، جیسا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا اس کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کھڑے ہیں اور ہاتھ جنت میں بڑھا رہے ہیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں دنیا میں کھڑے ہیں اور ملائکہ کو دیکھ رہے ہیں جبکہ کوئی اور دیکھ نہیں پا رہا ہے، اسی طرح شیاطین کو بھی دیکھ رہے ہیں، جنات کو بھی دیکھ رہے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ ایسے کو دیکھنے سے بالکل قاصر ہیں۔ اینی وے دا باٹم لائن از کہ آئی ہوپ آپ کو میٹرکس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ایک ارینجمنٹ ہے روز اینڈ کالمز میں سرٹن چیزوں کی جنہیں پیٹرنائز کیا جاتا ہے، جن کے پیٹرن بنائے جاتے ہیں، ایک مخصوص سمبل میں جسے اسکوائرش سمبل، ایک اسکوائر بریکٹ ہوتا ہے تاکہ وہ اسی میں قید رہیں، اس سے باہر نہ نکلیں۔ اس سے باہر نکلنے کی صورت میں آپ میٹرکس سے باہر نکل جاتے ہیں، اور میٹرکس کے پیٹرن کو ڈسرپٹ کرنے کی صورت میں وہ میٹرکس جو ہے کسی سلوشن تک نہیں پہنچتا۔ تو اگر آپ نے اپنے میٹرکس کو سیدھا رکھنا ہے تو بات صاف اور سچی اور سیدھی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھیں، آپ صحیح میٹرکس میں رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔